حاضری کا کچھ خاص مقصد ہوتا ہے۔ کوئی مقصد لے کے آپ لوگ آئے ہیں کہ نہیں؟ کچھ مقصد ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کا۔ فرمایا گیا ہے عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جہاں اللہ کے نیک بندے جس سرزمین میں آرام فرما ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں کس قدر نازل ہو رہی ہوں گی، رحمتوں کی برسات کتنی زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ اپنی ظاہری نگاہوں سے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان محبوب بندوں کے صدقے میں کچھ ہم پر بھی رحمتوں کے چھینٹے پڑ جائیں، اور یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی پہچان، ان کی شناخت کیا ہوتی ہے، کیسے آپ پہچانیں گے کہ اللہ کے نیک بندے؟ اس کی پہچان حدیث شریف میں بھی بیان ہوئی اور قرآن کریم میں بھی ان کی پہچان، ان کی علامت بتا دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے نظر آتے ہیں، ان کے نورانی چہروں کا جب دیدار کیا جائے، ان کے نورانی چہرے جب دیکھے جائیں تو ان کا چہرہ دیکھتے ہی بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر آئے۔ یہ خاص پہچان بتائی گئی۔ کوئی بھی نیک بندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہے، اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی زبان پر ذکر الہی آ جائے، یعنی بے ساختہ زبان پر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمے زبان پر جاری ہو جائے، بے ساختہ دیکھتے ہی۔ چنانچہ مولا کائنات، شیر خدا، فاتح خیبر، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کاشانے سے باہر نکلتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے، صحابہ کرام میں دیکھتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے ہی بے ساختہ اللہ کا ذکر کرنے لگتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ما احسن ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما احلم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی صحابہ کرام کی زبان پر اللہ کا ذکر آ جاتا تھا، اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا خوبصورت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کیسا حسین و جمیل ہے، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا بہادر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا صاحب علم ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا حلیم اور بردبار ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہچان ہوتی ہے
کہ جیسے ہی ان کے نورانی چہرے پر نظر پڑتی ہے، ان کا دیدار ہوتا ہے، تو دیکھتے ہی بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے، آدمی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ اس طرح کا کلمہ اپنی زبان پر لے آئے۔ یہ خاص پہچان اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ان نیک بندوں کی رفتار کا بھی بیان ہوا ہے کہ یہ نیک بندے کس طرح سے چلا کرتے ہیں، ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، اور ان کے صبح و شام کس طرح سے گزرا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے وہ بندے، یہاں کیا کہا گیا ہے؟ رحمان کے بندے، یعنی یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، ان کی خاص پہچان قرآن کریم میں یہ بیان ہو رہی ہے، ارشاد ربانی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے وہ بندے جو روئے زمین پر آہستگی سے، عاجزی سے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے روئے زمین پر چلا کرتے ہیں۔ عام آدمی چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی آگے کی طرف دیکھتا ہے، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ روئے زمین پر بڑی آہستگی سے، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ہی وقار کے ساتھ، شرمیلی نگاہوں کے ساتھ وہ روئے زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل اور بے پڑھے لکھے لوگ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اپنی جاہلانہ باتوں میں انہیں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ جاہلوں کی جاہلانہ باتوں میں نہیں آتے کہ وہ جہالت والی بات کر رہا تو ہم بھی وہی جاہلانہ بات کر، بلکہ جاہلوں کی جاہلانہ باتیں سن کر کے وہاں رکتے نہیں ہیں، بلکہ قالوا سلاما، انہیں سلام کہا اور سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نیک بندوں کی پہچان ہے۔ آج اگر کوئی جاہل آدمی ہم سے اپنی جاہلانہ بات کرتا تو ہمیں اس کا جواب دیے بغیر سکون نہیں رہتا، کہ ہم بھی جب تک اس کا جواب نہ دے لیں سکون نہیں ملتا۔ مگر میرے بھائی، اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہچان ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل اور بے پڑھے لکھے لوگ اپنی جاہلانہ باتوں میں انہیں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو ان کی جاہلانہ باتوں میں وہ نہیں آتے ہیں، بلکہ انہیں سلام کہا اور سلام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ حکم بھی دیا ہے کہ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی جاہلوں کی جاہلانہ باتوں میں مت آؤ، ان سے کنارہ کشی کرو، ان سے الگ تھلگ۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ خاص پہچان کہ جاہلوں کی جاہلانہ باتوں میں وہ نہیں آتے۔ اور تیسری علامت ان کی یہ بتائی گئی کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی وہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو مجمع ہے، ان میں کوئی بتا سکتا ہے کہ پوری رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا؟ رات میں 1 گھنٹے کے لیے پیٹ لگا دیا، اس کے بعد پوری رات اللہ کی عبادت میں لگا ہو؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو بتا سکے؟ مگر اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے
کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ آپ جن کے عرس مقدس کی محفل میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت قطب الارشاد اور آپ کے مرشد حضرت سرکار سرکاہی، ان کے حالات آپ نے پڑھے۔ یہ حضرات اللہ کے ایسے بندے تھے جو تہجد گزارتے، یعنی یہ رات میں غافل ہو کر کے سوتے نہیں تھے، بلکہ سجدے اور قیام کی حالت میں ان کی راتیں گزرتی تھیں، تہجد کے پابند تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے بستر سے پیٹھ لگا لی تاکہ طبیعت میں نشاط آ جائے، مگر پھر اٹھ کر کے سجدے اور قیام کی حالت میں یہ رات اپنی گزارتے تھے، ذکر الہی میں یہ اپنی رات گزارتے تھے۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ رات بھر بیکار باتوں میں گزار دیتے ہیں، موبائل دیکھنے میں یا اور کسی چیز میں لایانی باتوں میں گزار دیتے ہیں، اور ذکر الہی سے غافل، صبح نماز کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تو شرم نبی ہے اور نہ خوف خدا۔ آج کل ہمارے حالات ایسے، مگر اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ خواب غفلت میں ان کی رات نہیں گزرتی ہے، بلکہ ذکر الہی میں وہ اپنی رات گزارا کرتے ہیں۔ اور یہ حضرات ایسے نیک بندے تھے جو فنا فی الشیخ تھے۔ کیا تھے؟ فنا فی الشیخ۔ فنا فی الشیخ جب آدمی ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے مرشد کے رنگ میں رنگ لیتا، پیر کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا۔ یہ فنا فی الشیخ کی خاص پہچان۔ آپ نے حضرت قطب الارشاد کے حالات پڑھے، جس وقت سرکار سرکاہی نے اپنا جانشین حضرت قطب الارشاد کو مقرر کیا ہے اور انہیں خرقہ خلافت پہنایا ہے اور اپنی گدی پر جس وقت بیٹھایا ہے، تو اس وقت جو مجلس میں حاضر تھے ان کا یہ بیان ہے کہ حضرت قطب الارشاد اپنے پیر کے رنگ میں اس طرح سے رنگ گئے تھے کہ دونوں کا چہرہ بالکل ایک طرح سے اس وقت نظر آ رہا تھا۔ سرکار سرکاہی کا چہرہ اور حضرت قطب الارشاد کا چہرہ بالکل ایک طرح سے نظر آ رہا تھا۔ اور یہ صرف حضرت قطب الارشاد ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ جس وقت مارہرہ مطہرہ مرید ہونے کے لیے تشریف لے گئے تھے، بلکہ تشریف نہیں بلکہ حاضر ہوئے تھے۔ وہاں آدمی بڑی جگہ تشریف نہیں لے جاتا، حاضر ہوتا۔ تو امام اہل سنت جب مارہرہ مطہرہ حاضر ہوئے اور حضرت خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو جس تخت پر بیٹھا کر کے حضرت خاتم الاکابر نے امام اہل سنت کو مرید کیا تھا، اس وقت حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت اس طرح سے فنا فی الشیخ ہو گئے تھے، اپنے مرشد کے رنگ میں اس طرح سے رنگ گئے تھے کہ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ امام اہل سنت اور حضرت خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول احمدی دونوں کا چہرہ ہو بہو بالکل ایک طرح سے نظر آ رہا، دونوں کے درمیان فرق صرف سفید اور کالی داڑھی سے ہو رہا۔
سفید داڑھی کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت خاتم الاکابر حضرت سیدنا شاہ آل رسول احمدی ہیں، اور کالی داڑھی کو دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ تو آدمی جب فنا فی الشیخ ہوتا ہے تو اپنے پیر کے رنگ میں اس طرح سے وہ رنگ جایا کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر بھی اس کے پیر کا چہرہ نظر آتا ہے، اس کے اپنے پیر کا وہ صحیح طریقے سے آئینہ دار ہوتا ہے، اپنے پیر کی صفات کا اس طریقے سے مظہر ہوتا ہے کہ پیر اور مرید دونوں کا چہرہ دیکھنے میں ایک جیسا نظر آتا ہے۔ تو آج جن کے عرس کی محفل میں ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ اس طریقے سے فنا فی الشیخ تھے، حضرت سرکار سرکاہی جو ان کے مرشد ہیں، انہیں اس طریقے سے اپنے پیر کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں کا یہ بیان ہے کہ سجادہ مشیخیت پر بیٹھنے کے بعد، سجادہ نشین ہونے کے بعد دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ حضرت سرکار سرکاہی اور حضرت قطب الارشاد دونوں کا چہرہ ایک طرح سے نظر آ رہا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہچان ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، غافل ہو کر کے ان کی رات نہیں گزرتی ہے، بلکہ وہ رات میں بستر پر ہوتے ہیں، نماز نہ بھی پڑھیں بستر پر لیٹے لیٹے، پھر بھی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا ورد ان کی زبان پر جاری رہے۔ اس بارے میں ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آ رہا، آپ نے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنے کہ نہیں آپ لوگ؟ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو کچھ یہاں سے لے کر کے جائیے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 مصلی میں سے ایک مصلی ہے مصلی شافعی، اس کے امام ہے کون؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور ایک مصلی ہے مصلی حنبلی، اس کے امام ہیں سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام احمد ابن حنبل کے استاذ ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی، اور دونوں میں بڑا گہرا رشتہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل یہ وہ ولی ہیں، اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو نماز جنازہ میں جب صف لگ رہی تھی تو زمین کا جو خشک حصہ تھا وہ تنگ پڑ گیا اور سمندر میں صفیں لگی تھی، یہاں تک کہ اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر کے 20,000 یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہی امام کے استاذ ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی۔ سیدنا امام احمد بن حنبل اکثر و بیشتر اپنے گھر میں اپنے استاذ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یعنی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اکثر تذکرہ کرتے تھے، بڑی تعریف کرتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل کی ایک بیٹی تھی، یہاں ہماری بہت ساری اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں آئی ہو بھی اس واقعے کو سن کر کے درس عبرت حاصل کریں۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی وہ فقہ۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا بھی نام علماء نے تحریک کیا، اتنی بڑی وہ عالمہ تھی۔ وہ اپنے والد کے ذریعے سے اکثر و بیشتر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ سنا کرتی تھی، تعریف سنتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا باپ اتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا فقیہ ہو، اپنے وقت کا امام ہو، اگر وہ اپنی زبان سے کسی عالم کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا کوئی عالم دین ہے۔ تبھی میرے والد ان کے علم سے، ان کی صلاحیت سے، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری سے اس طریقے سے متاثر ہیں کہ برابر ان کی تعریف کیا کرتے ہیں
اس طرح سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو بڑا اشتیاق تھا کہ میرے والد گرامی جس عالم کی اتنی تعریف کرتے ہیں کاش وہ عالم ہمارے گھر کبھی آتے، یعنی امام شافعی کبھی ہمارے گھر آتے تو میں بھی دیکھ لیتی کہ امام شافعی کتنے بڑے عالم اور کیسے صاحب فیض ہیں، کس طرح سے حدیثیں بیان کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ نماز پڑھا کرتے ہیں، کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ کاش کسی دن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے گھر تشریف لے آتے، ہمارے گھر رونق افروز ہوتے تو ہم بھی ان سے کچھ اکتساب فیض کرتے، ان سے حدیث شریف کا درس لیتے، ان کی باتیں سنتے اور ہم یہ دیکھتے کہ رات میں کس طریقے سے اٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی کو اس چیز کا بڑا شوق تھا۔ اتفاق ایسا کہ وہ دن آ ہی گیا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل کے گھر رونق افروز ایک دن آ ہی گیا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹی کو خوشخبری سنائی کہ بیٹی، میں اپنے جس استاذ کی تم سے اتنی تعریف کرتی تھی، جن کا تذکرہ میں اپنے جس استاذ کی تم سے تعریف کیا کرتا تھا، جن کا تذکرہ میں اتنا زیادہ کیا کرتا تھا، آج وہ میرے شیخ، میرے استاذ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے گھر تشریف لے آنے والے۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے جب سنا کہ آج میرے والد کے استاذ میرے گھر پر رونق افروز ہونے والے ہیں، بہت خوش ہوئی، انتظام کیا، کھانے پینے کا بہتر سے بہتر انتظام کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے اور رات میں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بستر کی طرف چلے گئے، بستر پر لیٹ اور ادھر امام احمد بن حنبل اپنی عادت کے مطابق نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، پھر نماز تہجد میں مشغول ہو گئے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کی بیٹی بھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد نماز تہجد میں مشغول ہو گئی۔ اور ادھر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ پوری رات بستر پر لیٹے۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے جب دیکھا کہ ہم نے تو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھی ہے اور ہمارے والد گرامی نے بھی رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھی ہے، مگر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ہمارے والد گرامی ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ ان کی عظمتوں کا بیان کرتے تھے، وہ تو پوری رات اپنے بستر پر پڑے رہے، اٹھ کر کے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو ایک عجیب و غریب واقعہ اور پیش آیا کہ امام احمد بن حنبل نے خود بھی وضو کیا اور امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے بھی وضو کیا نماز فجر کے لیے، اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بستر سے اٹھے اور بغیر وضو کے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے جب یہ ساری باتیں دیکھی تو اپنے والد گرامی سے کہا کہ یا ابت اھذا هو الامام الشافعی الذی کنت تحدثنی عنہ، والد گرامی کیا یہ وہی امام شافعی ہیں جن کی آپ مجھ سے اتنی تعریف کرتے تھے، جن کا اتنا تذکرہ آپ کیا کرتے تھے، کیا یہ وہی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں؟ والد گرامی نے کہا کہ ہاں بیٹی، یہ وہی امام شافعی جو ہمارے استاذ گرامی ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ والد بزرگوار، آج کی رات تو میں نے بڑی 3 عجیب باتیں ان سے دیکھی ہیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ دیکھی کہ جب ہم نے کھانا ان کے سامنے پیش کیا تو کھانا انہوں نے آج اپنی عادت کے خلاف بہت زیادہ کھانا کھایا، کھانا زیادہ تناول کیا۔
اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ والد بزرگوار آپ نے بھی رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھی ہے، میں نے بھی تہجد پڑھی ہے، مگر آپ کے جو استاد گرامی ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ پوری رات اپنے بستر پر لیٹے رہے اور انہوں نے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ کیا یہ وہی امام شافعی ہیں جن کی آپ اتنی تعریف کرتے تھے؟ اور تیسری عجیب و غریب بات میں نے یہ دیکھی کہ ہم جب صبح کو اٹھے تو ہم نے بھی نماز فجر کے لیے وضو کیا اور آپ نے بھی وضو کیا، مگر آپ کے شیخ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بستر سے اٹھے اور سیدھے انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لی، وضو بھی نہیں کیا۔ یہ تین بڑی عجیب باتیں میں نے دیکھی۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی بیٹی کی ساری باتیں سن لی، پھر اپنے شیخ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فجر کی نماز کے بعد ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ شیخ کیف اللیلہ، یہ رات کیسی رہی آپ کی، یہ رات کس طریقے سے گزری ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بتنا بخیر لیلہ، آج کی رات تو بڑی مبارک رات ثابت ہوئی، آج کی رات بڑی خیر و برکت والی رات ثابت ہوئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے فوراً عرض کیا کہ حضور میری بیٹی نے آپ کے تعلق سے تین بڑی عجیب باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ بات کی ہے کہ آج کی رات آپ نے اپنے معمول کے خلاف کھانا کچھ زیادہ تناول کیا، اور دوسری بات میری بیٹی نے یہ کہی ہے کہ ہم لوگوں نے تو تہجد کی نماز پڑھی مگر آپ کے شیخ نے رات میں اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھی ہے، اور دوسری بات ہماری بیٹی نے یہ کی ہے کہ ہم نے تو صبح ہم لوگ جب صبح اٹھے ہیں تو فجر کی نماز کے لیے ہم نے تازہ وضو کیا، مگر آپ اپنے بستر سے اٹھے اور سیدھے آپ نے نماز کے لیے نیت باندھی، وضو نہیں کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری باتیں سن لی، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے احمد ابن حنبل، آپ کی بیٹی نے جو میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ آج کی رات میں نے کھانا اپنی عادت سے زیادہ کھایا ہے، جبکہ میرے بارے میں بہت مشہور بات یہ ہے کہ میری خوراک بہت کم ہے، میں بہت کم کھانا کھایا کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج میں جب آپ کے دسترخوان پر بیٹھا، رات میں جب آپ کے دسترخوان پر بیٹھا، میرے سامنے کھانا جب لگایا گیا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آج میں ایک عالم دین کے دسترخوان پر بیٹھا ہوں، اور عالم دین نے جو کھانا میرے سامنے رکھا ہے یہ کھانا رزق حلال کا کھانا ہے، اس میں حرام کا ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ اور میں نے یہ سوچا کہ تم کریم آدمی ہو، وہ طعام الکریم دواء الشفاء، اور کریموں کے در پر جو کھانا مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے وہ دوا اور شفا ہوا کرتا ہے، تو میں نے دوا اور شفا سمجھ کر کے کھانا اپنی عادت سے زیادہ آج کھایا۔ اور دوسری بات جو آپ کی بیٹی نے یہ کی ہے کہ میں نے آج کی رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو سن لیجئے اے احمد ابن حنبل، آج کی رات جب میں بستر پر لیٹا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو آج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے علوم کے سارے دروازے اللہ نے میرے لیے کھول دیے۔ تو آج کی رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل شرعیہ کو نکالا ہے جو صبح قیامت تک پوری امت مسلمہ کو کام آئیں گے، صبح قیامت تک کو پوری امت کو کام آئیں گے۔ اس لیے آج کی رات میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور چونکہ میں پوری رات اپنے بستر پر لیٹا ہوا قرآن و حدیث سے میں مسائل شرعیہ کو نکال رہا تھا، اس لیے کل کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی ہے، بلکہ پوری رات میں اپنے بستر پر بیدار رہا، اور جب میں اپنے بستر پر بیدار رہا تو میرا وضو آج نہیں ٹوٹا ہے، تو آج میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اس لیے آج میں نے فجر کی نماز کے لیے تازہ وضو نہیں کیا۔ امام احمد ابن حنبل نے ساری باتیں سن لی،
پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم نے دیکھا، تم تو بظاہر یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے شیخ نے، ہمارے استاد نے رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے، مگر ہے بیٹی ہم نے اگرچہ تہجد کی نماز پڑھی ہے مگر ہمارے شیخ، ہمارے استاد نے رات میں جو اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ پوری رات کتاب و سنت میں یہ غور کرتے رہے اور قرآن و حدیث سے انہوں نے 100 مسائل شریعہ کو نکالا ہے، ان کا یہ عمل ہمارے عمل سے بدرجہ بہتر ہے، یہ کیونکہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی، تو علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے وزن میں صاحب سجادہ حضرت سراج عظمت دامہ ظل الاقدس کی آمد ہو چکی ہے۔ بس میں تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، جب تک حضور والا کے نورانی چہرے کا آپ حضرات دیدار کریں اور حضرت سے اکتساب فیض کرتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم نے یہ سن لیا کہ ہمارے شیخ، ہمارے استاذ نے جو آج کی رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تو پوری رات انہوں نے قرآن و حدیث کے مطالعے میں گزار دی، اور آج کی رات ہمارے استاذ نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل شریعہ نکالے جو صبح قیامت تک پوری امت مسلمہ کو کام آئے۔ باقی ہم نے جو تہجد کی نماز پڑھی ہے اس کا فائدہ، اس کا ثواب تو ہمیں ملے گا، پوری امت کو تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، مگر ہمارے شیخ نے آج کی رات میں جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے اس کا فائدہ صرف ہمارے شیخ، ہمارے استاذ ہی کو نہیں بلکہ پوری امت اسلامیہ کو صبح قیامت تک اس کا فائدہ ملتا رہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی، تو علماء کے قلم کی روشنائی وزن میں بڑھ جائے۔ آخر شہید جو اپنے خون کا آخری قطرہ بھی راہ خدا میں بہا دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شہید نے جو جام شہادت نوش کیا، جو اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کی راہ میں بہایا ہے، اس کا ثواب شہید کو ملے گا، مگر ایک عالم نے جو اسلام و سنت کی نشر و اشاعت میں خدمت دین میں اپنا قلم چلایا ہے، تو اس کا فائدہ صرف اس عالم کو نہیں بلکہ پوری امت کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا کہ بیٹی ہمارے شیخ نے، ہمارے استاذ نے آج کی رات میں جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے یہ ہمارے عمل سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں تو ان کی رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے، یا ذکر الہی میں ان کی رات گزرتی ہے، یا کسی بھی دینی کام میں اپنی رات گزارا کرتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری رات مسائل شریعہ کے استخراج میں، مسائل شریعہ کے استنباط میں انہوں نے پوری رات گزار دی، اور پھر فرمایا کہ جب ہمارے شیخ پوری رات بیدار ہیں، اپنے بستر پر پوری رات لیٹے ہوئے مسائل شریعہ کا استخراج کر رہے تھے تو ہمارے شیخ کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی ہے، اس لیے ہمارے شیخ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو ہمارے شیخ نے آج عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اور کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، یعنی پوری رات عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے۔
اور عشاء کا وضو برقرار رہتا اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم اولیاء کرام کی بارگاہوں میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے ہیں، تو ہم محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اولیاء کرام کی جو سیرت ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس کو ہم پڑھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ حضرت سرکار سرکاری کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، حضرت قطب الارشاد کی زندگی کا ہم لوگ مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے جو یہ نیک بندے ہیں، یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، یہ اپنی رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، سجدے اور قیام کی حالت میں یہ رات گزارا کرتے تھے۔ ہماری دین ہے کہ خواب غفلت میں ہی پڑے رہتے ہوں، اسی لیے ایسے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، وہ ہر حال میں اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت